إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید نازل کیا، اور اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ وہ ہستی جس طرح پوری کائنات سے اعلیٰ اور ارفع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کے بارے میں یہ خبر دی ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس ہستی کی زبان اطہر جب تک وحی نہیں آتی تھی حرکت نہیں کرتی تھی۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے نکلنے والی بات کو شریعت بنایا ہے۔ دنیا کے اس پرفتن دور کے اندر جہاں مسائل اور مصائب اور غم اور پریشانیاں ہیں، ہر شخص اس بات کی تمنا بھی کرتا ہے، اظہار بھی کرتا نظر آتا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بینگ مسلم مجھے یہ بات سمجھنی چاہیے
جہاں یہ دعا کا مطالبہ کرنا جائز ہے وہاں دعا کرنا بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور 4 نقاط ہوں گے کہ وہ ہستی جس کی زبان اقدس وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی تھی، اس زبان سے دعائیں کس کے لیے نکلی ہیں، اور کون سے اعمال ہیں جن کو بجا لانے سے وہ دعائیں ہمیں بھی مل سکتی ہیں، اور کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ کے رسول نے بد دعائیں دی ہیں۔ اور ایک وہ دعا ہے جو دنیا میں اللہ کے رسول نے کی، ایک وہ دعا بھی ہے جو کل قیامت کے دن خوش نصیب لوگوں کی قسمت میں اللہ لکھ دیں گے کہ اس میدان محشر میں بھی اللہ کے رسول ان کے لیے شفاعت اور سفارش کریں گے، دعا کریں گے۔ قرآن مجید میں اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان سے زکوٰۃ وصول کرو، ان کے مال بھی پاک ہوں گے، ان کے مال میں برکت بھی آئے گی، وصل علیہم، ان کے لیے دعا بھی کرو، اور اگر یہ فوت ہو جائیں تو ان کا نماز جنازہ بھی پڑھاؤ، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا اور آپ کا یہ جنازہ پڑھانا ان کے لیے باعث سکون ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، دعا یا عبادت ہے، یہ واحد بے مثال عبادت ہے کہ جس کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، اس کے علاوہ جملہ عبادات اس کے لیے اوقات مقرر ہیں، دعا کسی وقت بھی کی جا سکتی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ ذوالجلال کے ہاں عزت والی کوئی بھی چیز نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغنی حذر من قدر، جتنی چاہو احتیاط کر لو تقدیر پھر بھی غالب آتی ہے۔ ہاں فرق یہ ہے جو شریعت نے احتیاط کی بات کی ہے اس پہ عمل کرنے سے اجر ملے گا کہ آپ نے اسے سنت سمجھا، حکم سمجھا، اور بہت سارے دیگر نقصانات سے بچ سکو گے۔ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو تقدیر تو پھر بھی غالب ہے، لیکن اس اجر سے بھی محروم ہوں گے اور دیگر نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلْ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، اور یقین کر لو دعا کرنے سے جو مصیبت آ چکی ہوتی ہے یا کل کلاں کوئی مصیبت آنے والی ہے، یہ دونوں معاملات میں ہی نفع دیتی ہے اور بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلْ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، آسمان سے جب بلا اترتی ہے بندہ مومن دعا کرتا ہے، یہ دعا اور بلا
آسمان و زمین کے درمیان گتھم گتھا ہوتے ہیں اور قیامت تک یہ دعا اس بلا کو نیچے آنے نہیں دیتی۔ اسی دعا سے کبھی اکتایا نہ کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ مجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی دعا کی قبولیت کی، مجھے پریشانی یہ ہوتی ہے کہ کہیں دعا کی توفیق نہ اللہ مجھ سے چھین لے۔ دعا کی توفیق تو ملتی اس کو ہے جس کی دعا کو اللہ نے قبول کرنا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بہترین سلیقے سے پہنا ہوا لباس سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دیکھا تو آپ نے سوال کیا، اجدید ثوبک ام غسیل؟ عمر لباس نیا پہنا ہے یا کہ دھلائی میں اس قدر شائننگ آ گئی ہے، اجلا ہوا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یہ سلیقہ تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اس کندھے سے لے کر اس کندھے تک 18 پیبند لگے ہوئے، لیکن لباس کو پہننا، اس کی سلائی، آج تو ہم اپنی اپنی مرضی کی سلائیاں کرواتے ہیں کہ چونکہ فلاں نے پہنا تھا ایسا۔ جتنی سادگی ہوگی اتنا حسن زیادہ ہوگا، جتنا ساتر لباس ہوگا، جتنا آپ کے جسم کے لیے انفع لباس ہوگا اس کو پہننا چاہیے، لوگوں کے پیچھے مت لگے۔ تو آپ نے دعا دے دی، البس جدیدا وعش حمیدا ومت شہیدا۔ عمر جب بھی پہنو تم نیا لباس ہی پہنو، دعا دے دی۔ زندگی تم ایسی گزارو اللہ کرے کہ ہر شخص تعریف ہی کرے، اور تمہیں موت آئے تو دعا یہ ہے تمہیں شہادت کی موت آئے۔ راوی کہتے ہیں کیا دعا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر ایسی فتوحات ہوئی، پھر عمر نیا ہی لباس پہنتے تھے۔ پھر دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو عمر کی تعریف نہ کرتا، اور اللہ نے دعا بھی قبول کر لی۔ وہ کہا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک، اے اللہ اپنے محبوب کے شہر میں مجھے شہادت نصیب فرما۔ بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں مدینہ اور شہادت یہ کیسے؟ کہا طلبت ربی وہو یلبی ویلبی ربی، میں نے اللہ سے مانگا ہے نا، وہ ضرور میری بات کو اللہ ذوالجلال قبول فرمائیں گے۔ اور واقعتاً سورۃ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے فجر کی نماز میں، جب ان پہ ابو لؤلؤ مجوسی نے حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اسے یاد رہنا چاہیے کہ مساجد اور نیک جگہ، یہاں حملہ کرنے والے کس کی اولاد ہیں اور ان کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے، اور محرابوں میں کھڑے ہو کر جو نمازیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور ان کے بالکل پیچھے کھڑے ہونے والے، اس وقت دنیا میں سب سے بڑے تاجر عبد الرحمن ابن عوف تھے جنہوں نے بقیہ نماز کو مکمل کیا تھا۔ یہ ایک پیغام ہے ان تاجروں کے لیے جن کو اللہ نے بہت عمدہ اور خوبصورت بنایا ہے ایمان کے اعتبار سے، کہ ان کی نمازوں کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ پہلی صف نہیں چھوڑتے۔ تجارت کا بہانہ وہی لگاتے ہیں جن کو تجارت عزیز ہوتی ہے، ایمان عزیز نہیں ہوتا۔ جو مومن تاجر ہوتے ہیں جن کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں التاجر المسلم الصدوق الامین، مسلمان، تجارت کرنے والا، سچ بولنے والا، امانت دار، قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، اللہ کی عرش کے سائے تلے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دعا دی۔ جب غزوہ تبوک میں انہوں نے مال پیش کیا، کہا کون ہے جو
مال پیش کرے گا، 1000 دینار پیش کیا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں جنت کی 22 مرتبہ خوشخبری سنائی۔ راوی روایت کرتے ہیں عائشہ سے لے کے صبح تک ایک ہی دعا تھی، اللہم رضیت عن عثمان فرض عن، اللہ میں تو عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا جاؤ تم قاضی بنو، تم فیصلے کرو گے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے آپ بھجوا رہے ہیں، میری عمر بھی چھوٹی ہے، جن کے پاس میں جا رہا ہوں وہ تو بڑے لوگ ہیں، تو میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہم ثبت لسانہ واہد قلبہ، یا اللہ اس کی زبان کو ثابت قدمی دے اور اس کے دل کو ہدایت دے۔ صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اس دن کے بعد کوئی فیصلہ مجھ پر مشکل نہیں ہوا۔ آپ نے ایک دعا دی اور ایک گر بتایا، یہ دعا بھی دینی چاہیے اور یہ گر بھی بتانا چاہیے۔ فرمایا اذا جلس الیک الخصمان، جب دو جھگڑا کرنے والے تمہارے پاس آئے، فاسمع من الآخر كما سمعت من الاول يسهل لك القضاء، جب دو لوگوں کا جھگڑا آئے تو جس طرح پہلے کی بات تم نے غور سے سنی، دوسرے کی بات بھی اسی طرح غور سے سننا، تمہارے لیے فیصلہ آسان ہو جائے۔ دنیا کا کوئی جھگڑا اٹھا کے دیکھیے، یا تو دونوں فریق سے بات سنی نہیں جاتی۔ تربیت کی حالت یہ ہے کہ ہمارے کانوں میں کوئی بات پڑے، اس پہ فیصلہ ہم کر لیتے ہیں، فیصلہ دے دیتے ہیں اور اپنی زندگی اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا کہ دوسرے سے بھی سنا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، دیکھو میری آنکھ نکال دی، کہا بلاؤ ذرا پتہ کرو۔ کہنے والے نے کہا اتنا ظلم؟ کہا پہلے دیکھ لو یہ کسی کی دو تو نہیں نکال کے آیا۔ اور ہوتا یہی ہے، جب تک آپ دونوں کی بات نہیں سنتے، آپ یہ طے کر لے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی صحیح فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھجوایا تھا۔ وَإِن كَانَ فِي سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالًا عِنْدَ الْبَعْضِ، وہ بھی زکوٰۃ کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے گا ہم زکوٰۃ دیں گے۔ اطلاع دینے والے نے اطلاع دے دی کہ وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے لشکر تیار کر لیا۔ جب جا رہے تھے آگے سے وہ زکوٰۃ لے کے آ رہے تھے کہ ہمیں تو پریشانی ہوگی کہ کہیں اللہ کے رسول ناراض تو نہیں ہوگا، کسی کو بھجوایا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جلال نے آیت اتاری تھی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی آ جائے فاسق خبر لے کے پہلے تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں پڑ جاؤ، تحقیق کے بغیر آگے بات نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دعا دی۔ جب وہ روتے ہوئے آئے کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میری والدہ کو بھی اللہ اسلام کی نعمت سے نواز دے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ صحابی واپس گئے اور دل میں یقین تھا کہ یہ ضرور قبول ہوگی۔ گھر پہنچے، دروازہ بند ہے، کھولنے لگے، کہا ابو ہریرہ رک جاؤ۔ غسل کیا، خمار چادر لی اور آ کے کہتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پھر روتے ہوئے آئے، پہلے غم سے رو رہے تھے، پھر خوشی کا رونا تھا، ساتھ ایک اور مطالبہ کر دیا، اللہ کے رسول ایک دعا تو کر دے۔ دعا کیا ہے؟ دنیا میں جو بھی مومن ہو وہ مجھ سے اور میری ماں سے محبت کرے اور ہم دونوں کے دلوں میں پوری کائنات کے مسلمانوں اور مومنوں کی محبت ڈال دے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی
اللہم حبب عبیدک ابا ہریرہ وامہ الی عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین، یا اللہ ان دونوں کے دلوں میں پوری کائنات کے مومنوں کی محبت ڈال اور دنیا کے مومنوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یاد رکھنے والی ہے، کبھی کسی مجلس میں کام آئے گی، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے، ان جتنے کسی کو حدیثیں یاد نہیں تھیں، اور وہ دو دن تک بھوکے رہتے اور حدیثیں پڑھتے رہتے تھے۔ جب کوئی مجلس میں تمہیں کہتا نظر آئے کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں تھی، ان کو کہنا یہ حدیث ہے، ذرا غور سے سن لے۔ فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحَبَّنِي۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس دن کے بعد جس نے بھی مجھے دیکھا ہے یا میرے بارے میں سنا ہے مومن نے، اس نے تو محبت کی ہے۔ اگر آج کوئی کہتا ہے کہ غیر فقیہ تھے، ان کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں تھی، سوچ لے پھر وہ مومن ہے کہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم تو کہہ رہی وہ مومن ہوگا جو محبت کرے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، مائیں ہوں تو ایسی چادر آدھی چیر کے ازار بنایا اور آدھی چادر اوپر دے کے پیش کیا، اللہ کے رسول یہ آج کے بعد آپ کا خدمت گزار ہوگا، دعا کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل حیاتہ واغفر لہ، یا اللہ اس کے مال میں بھی فراوانی فرما، اولاد بھی زیادہ دے، الہ العالمین اس کی زندگی بھی لمبی فرما اور اسے معاف بھی فرما۔ سیدنا انس فرماتے ہیں مدینے کے رہنے والوں کے باغات سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے، واحد میرا باغ تھا جو 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اللہ نے اولاد اتنی دی کہ حجاج بن یوسف کے زمانے تک 120 پوتے پوتیاں اور اسی طرح نواسے اور میری آل اولاد میں سے فوت ہو چکے تھے 120، اور میں ابھی تک زندہ، اور فرماتے میری اتنی لمبی زندگی ہوئی کہ اب تو مجھے اپنے گھر والوں سے بھی حیا آنے لگی۔ اللہ نے 3 دعائیں تو قبول کر لی ہیں، مجھے امید ہے کہ میرا رب معاف کرنے والی دعا بھی قبول فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، یہ 14 سے 16 سال کا مفتی، 65 سالہ صحابہ اس فتوے کو ماننے والے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھایا کرتے۔ صحابہ نے کہا ہمارے بھی بچے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں، ہم بھی لائیں، کھا لے آؤ۔ جب آ گئے تو بچوں سے تو نہیں پوچھا، بڑوں سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا کیا معنی ہے؟ کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جب فتح آئے گی اور لوگ جھنڈ کے جھنڈ دین میں داخل ہوں گے۔ کہا یہ ابن عم رسول اللہ، اے عبداللہ ابن عباس تم بتاؤ۔ کہا اس کا معنی یہ ہے فتح مکہ ہو چکا، لوگ اسلام میں داخل ہو چکے، اے میرے محبوب اب تم واپس آنے کی تیاری کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو۔ کہا یہ فرق ہے، میں اس لیے اس کو بٹھاتا ہوں، میں نے بھی اللہ کی سور سے یہی کچھ سنا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کو 4 دعائیں اللہ کے رسول نے دی تھی۔ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے قرآن سکھا دے۔ اللہم علمہ التأویل، اے اللہ اس کو قرآن مجید کی تفسیر سکھا دے۔ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی گہری بصیرت عطا کر دے۔ اور 2 مرتبہ دعا کی، اے اللہ اس بچے کو حکمت و دانائی عطا کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ اے عبداللہ ابن عباس، عمر تو تمہاری بہت چھوٹی ہے لیکن اللہ عز و جل نے اتنا کمال کیسے دے دیا؟
تو ان کے جواب سننے والے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، دوسرا اللہ کے رسول کی دعا ہے، اور تیسرا جب میں کسی کو پڑھانے بیٹھتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ پڑھنے والے کو مجھ سے بھی بڑا عالم بنا۔ ہم تو کہتے ہیں بڑا ضرور بنے، لیکن مجھ سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ دعا کرتے، اور جب بھی بارش ہوتی میں خوش ہوتا، لوگ کہتے تمہاری کوئی زمین ہے، میں کہتا نہیں، مسلمانوں کی خوشی میری خوشی ہے۔ جب کوئی عدل و انصاف کا فیصلہ ہوتا تو میں کہتا اللہم اکثر، اے اللہ اس جیسے اور پیدا فرما۔ پوچھتے آپ کا کوئی فیصلہ ہے؟ کہتے نہیں، زمین پہ عدل و انصاف کا قیام مجھے بہت پسند ہے۔ اور ایک جواب خوبصورت یہ دیا کرتے تھے بِلِسَانٍ سُؤُول وَبِقَلْبٍ عُقُول۔ اس بات کی مجھے سمجھ نہ ہوتی، میں نے کبھی بھی پریشانی اور حیا کی وجہ سے چپ نہیں رہا، میں پوچھ لیا کرتا تھا، اور جو بات میں سن لیتا اسے یاد بھی کرتا، سمجھتا، پھر اسے بلایا نہیں کرتا تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی کی تو کیسے کی؟ ایک مرتبہ نہیں، 25 مرتبہ آپ نے فرمایا اے اللہ جابر کو معاف فرما دے۔ اونٹ پہ بیٹھے تھے، بہنیں گھر میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی کر رہے ہیں، جابر یہ اونٹ پہ جا رہے ہو، تم شادی کرو گے نا؟ پھر آپ کی بیوی آپ کے لیے کشن رکھے گی، تم ٹیک لگایا کرو گے نا؟ دل میں خوشی پیدا کرنے کے لیے کہا اچھا جابر ایک کام تو کرو، یہ اونٹ مجھے دے دو۔ کہ اللہ کے رسول میرے پاس سے کچھ ہے نہیں، اور کہا تم نے قرض ادا کرنا ہے نا اپنے والد کا۔ سوچ میں پڑ گئے بات تو ایسی ہی ہے۔ کہا اچھا ایسا ہے کہ پھر میں بیچ تو دیتا ہوں آپ کو، لیکن گھر تک میں اونٹ واپس نہیں کروں گا، گھر جا کے دوں گا۔ کہا ٹھیک۔ اور اللہ کے رسول چاہتے بھی یہی تھے کہ کسی طریقے سے ان کی دلجوئی ہو۔ رستے میں بھی ایسی بات ہے، جب مدینہ پہنچے کہ اللہ کے رسول یہ ہے آپ کا اونٹ۔ کہا پیسے جو آپ نے لے لیے، اونٹ آپ کو گفٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض والے آئے تو مجھے بتانا۔ باغ میں گئے جو کھجوروں کا باغ تھا، کھجوریں اتاری، کیوں لگتا تھا کہ سب کا قرض ادا نہیں ہو سکے گا۔ آپ کھجوروں کے ڈھیر پہ بیٹھ کے کہا سب کو بلاؤ اور وزن کر کر کے دیتے جاؤ۔ سب کا قرض ادا کر دیا اور کھجوریں کم نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب انہوں نے مطالبہ کیا میرے لیے بھی دعا کر دے، تو اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، یا اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، جو چھپے ہیں جو سامنے۔ تو سیدہ عائشہ مسکرانے لگی، آپ میرے بارے میں یہ دعا کر رہے ہیں؟ اور مسکراتے مسکراتے گر گئی۔ کہا یسرک دعائی، عائشہ تمہیں میری دعا اچھی لگی ہے؟ قالت وما لی لا یسرنی دعاؤک، آپ کی دعا نہیں اچھی لگنی تو کس کی دعا اچھی لگنی ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ ھذا دعائی لأمتی فی کل صلاۃ، اللہ کی قسم عائشہ ہر نماز میں میری امت کے لیے یہی دعا ہوتی ہے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ کاش کسی کو یہ احساس ہو کہ جو اللہ کے رسول ہمارے لیے اتنی دعائیں کرتے تھے، آج ہم نے ان کی وفا کیا کی ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو تجھ سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ اس آیت کو ساری رات پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ اللہ نے جبریل کو بھجوا دیا، جاؤ جا کے پوچھو کیا وجہ ہے۔ اللہ تو جانتے تھے،
اور حدیث کے لفظ بھی ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ، اللہ جانتے تھے کیوں رو رہے. رونے کا سبب پوچھا، جواب ملا اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. جبریل کو اللہ نے دوبارہ بھجوایا. صحیح بخاری کی روایت ہے، جا کے خوشخبری سنا دو، إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو راضی کریں گے، آپ کو پریشان نہیں کریں گے. کیسا راضی کیا؟ قیامت کو 120 صفیں جنت میں جائیں گی. صحیح بخاری کی روایت ہے، ان 120 صفوں میں 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور باقی ساری امتوں کی صرف 40 صفیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اپنے 2 پھولوں کے لیے، حسن و حسین کے لیے، جنت کے شہزادوں کے لیے. اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں. فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ ان سے تو بھی محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر. جنت کے شہزادے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اسے ہدایت دے، ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے ہدایت دے. اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ اس کو حساب و کتاب سکھا دے، اس کو لکھنا سکھا دے اور اسے عذاب سے بچا. کاتبین وحی میں سے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آخری 45 آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہی وہ مرد مجاہد تھے جو صحابہ کرام کے ساتھ مل کے وحی کو لکھتے. اور کیسا حساب و کتاب سکھایا. آج دنیا کلابازیاں لگاتی ہے سائنس کا نام لے کے. کاش کسی کو پتا ہو اس روئے زمین میں اس امت نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بسر کھانے کے لیے بلاتے ہیں. کھانا کھایا، جانے لگے کہ اللہ کے رسول دعا فرما دیجیے. آپ نے سواری پہ سوار ہوتے فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، یا اللہ انہیں جو کچھ تو نے عطا کیا ہے اس میں اور برکت فرما، اللہ ان کو بخش بھی دے، ان پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا. عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ پانی لے کر آئے، دیکھا کہ پانی کے اندر بال ہے، پریشان ہو گئے، جلدی سے نکالا. آپ نے یہ دیکھا، فرمایا اللہم جملہ، یا اللہ جس طرح اس نے یہ چھادب کیا ہے اس کو بھی تو جمال عطا فرما. 93 سال کے ہو گئے صحابی. راوی کہتے ہیں نہ ان کے سر کے بال میں نہ داڑھی کے بال میں کوئی سفید بال آیا، اسی طرح وہ خوبرو جوانی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ، اللہ جس طرح تو نے مکے کو ہمارے لیے محبوب بنایا مدینہ بھی محبوب بنا دے. جس طرح تو نے مکے میں برکت ڈالی ہے مدینے میں دگنی برکت ڈال. اللہ کے رسول نے دعا کی. یمن والوں کے لیے بھی دعا کی اللہم اقبل بقلوبہم، اے اللہ ان کو متوجہ کر دین کی طرف. اور یہی وہ لوگ ہیں یمن والے جن نے سب سے پہلے مصافحہ کا رواج جو ہے وہ جاری کیا تھا. یہ مصافحہ کرنے والے یمن کے پہلے لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، جب 2 مسلمان مل کے مصافحہ کرتے ہیں الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، دونوں جدا بعد میں ہوتے ہیں، دونوں کے گناہ پہلے معاف ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن ادب سے گزارش ہے مصافحہ ہی کیا کریں، ملاکمہ نہ کیا کریں. مصافحہ صفح سے ہے، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب دوسرا ہاتھ نہ چھوڑتے. یہ مصافحہ نہیں ہے، یہ ہاتھ بند کر کے مصافحہ نہیں ہے. تکبر، گمنڈ اور غرور اللہ کو پسند نہیں.
اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مشغول بہت ہوں تو اللہ کے رسول سے بڑھ کے کوئی مشغول نہیں تھا۔ لوگوں کو محبت دینا سیکھو، عزت دینا سیکھو، گناہ معاف ہوں گے۔ ملاکمہ کیا ہے؟ پکڑے گا ہاتھ، سمجھانا چاہے گا کہ میرے پاس کتنی قوت ہے، مشورہ ہے، گنتی کے 500 روپے لگے گا، لوہے کا ہاتھ بناؤ اور اپنی زور آزمائی گھر میں کرتے رہو، مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہستیوں کو دعائیں دی جو موجود تھی۔ آپ نے پھر کچھ دعائیں ایسی دی ہیں جو دوسرا نقطہ ہے کہ ان دعاؤں کے مستحق میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، اگر آپ اللہ کے رسول کی دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اللہ کے رسول کے فرامین کو یاد کرنا شروع کرو۔ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا سمع مقالتی سمع منا شیئا، تینوں روایتیں ہیں۔ جو ہماری حدیثیں سنتا ہے یا کوئی حدیث سنتا ہے یا حدیث کا کوئی مبارک ٹکڑا سنتا ہے، فوعاها واداها كما سمعها، یاد کرتا ہے اور جس طرح یاد کیا آگے پہنچاتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا چہرہ چمکتا رہے گا اور شادابی والا رہے گا۔ اگر اللہ کے رسول کی دعا کے مستحق بننا ہے تو دوسرا کام، رحم اللہ عبدا قال فغنم او سکت فسلم، اے اللہ اس بندے پہ ہر وقت اپنی رحمتوں کا نزول فرمانا جو بولتا ہے تو اتنا اچھا بولتا ہے کہ اس کا اجر لکھا جاتا ہے، خاموش رہتا ہے تو اتنی اچھی اس کی خاموشی ہے کہ اللہ ذوالجلال اسے محروم نہیں کرتے بلکہ برائیوں سے بھی محفوظ کر دیتے۔ اس لیے تو سلف دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل بسمتی عادہ، اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا، وحدیثی عبادہ، میری ہر بات کو عبادت کا درجہ عطا فرما، اتنی اچھی بات میں کروں، وحیاتی سعادہ، اور میری زندگی کو خوش نصیبی کی زندگی بنا، وموتی شہادہ، اور موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ آپ نے دعا دی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ جو صبح کے وقت کو استعمال کرتا ہے اس کے ہر معاملے میں برکت فرما۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت بڑا ہی خوبصورت وقت ہے۔ صحابی ابو صخر الغامدی جو اپنے غلاموں کو بھیجا کرتے تھے، جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے فجر کی نماز کے بعد کام شروع کر دیا۔ اللہ نے اتنا مال دیا کہ وہ ڈھونڈ رہے تھے، کسی پڑوسی سے کہہ رہے تھے اپنا مکان مجھے دے دو، کچھ وقت کے لیے میں اپنا سامان رکھ سکوں کیونکہ مال اتنا زیادہ ہو گیا۔ نو ڈاؤٹ کہ کوئی بیمار ہے، وہ فجر کے بعد اگر لیٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں، عادت بنائیے، اس وقت کو یوٹیلائز کیجئے اچھے کاموں میں، عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، اور شاید کہ جو کام کاج آپ اس وقت میں کر سکتے ہیں وہ دن کے بقیہ اوقات میں نہیں کر سکتے۔ تازہ انسان کا دل و دماغ ہوتا ہے، سوچ میں بھی اٹھان ہوتی ہے، اور آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ چوتھا خوش نصیب وہ ہے جو یہ کام کرے جب تک زندہ رہے گا، اللہ کے رسول کی دعا کا مستحق رہے گا۔ رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، اے اللہ رحمتوں کی برکھا برسا جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جو ہمیشگی اختیار کرتا ہے اس کا جنت میں گھر بھی بنا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5واں عمل بھی بتایا جس کو کرنے کے لیے آج کل کے ایام بڑے ہی نعمت والے ہیں۔ لمبی راتیں ہیں، سو کے انسان تھک جاتا ہے۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فإن أبت
نضح فی وجہہ الماء، اے اللہ اس مرد پر رحمت کی برکھا برسانا جو اپنی گھر والی کو اٹھاتا ہے تہجد کے لیے، خود بھی تہجد پڑھتا ہے، اس کو بھی اٹھاتا ہے، اگر وہ پس و پیش کرتی ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے۔ مشکل تو ہے لیکن رحمت کی برکھا برسے گی۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اللہ ایسی عورت پہ بھی اپنی رحمت کی برکھا برسانا جو تہجد پڑھتی ہے اور اپنی خامند کو اٹھاتی ہے، اگر وہ پس و پیش کرتا ہے تو پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسانا، کیونکہ یہ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور یاد رکھنا ایک بات کو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیں قیامت کے دن اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ 3 لوگوں کو دیکھ کے اللہ مسکراتے ہیں، ایک وہ جس کے پاس نرم و ملائم بستر بھی ہے اور اللہ نے اسے خوبصورت بیوی بھی دی ہے، بچے بھی ہیں، سب کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھ رہے ہو نا، یہ چاہتا تو سویا رہتا، یہ میرے لیے کھڑا ہوا ہے نا۔ اللہ مسکراتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں تعریف بھی کرتے ہیں، ایسے شخص کے بارے میں جس کو دیکھ کے اللہ مسکرائے، قیامت کے دن اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ ان راتوں کو نعمت سمجھو میرے بھائیوں، بہت لمبی راتیں ہیں، معمول بناؤ کہ ہم نے تہجد پڑھنی ہے، کم از کم شروع کرتے وقت 2 رکعتوں کا معمول بنا لو۔ 10 آیتیں پڑھو گے غافلوں سے نام کٹ جائے، اب غافل نہیں ہوں گے، غفلتیں ختم ہو جائیں۔ ہمت کرو، آخری پاؤ جو ہے آخری پارے کا وہ تو یاد ہوگا، اتنا پڑھ لو ساری رات قنوت کرنے والوں کی صف میں نام لکھا جائے گا۔ ہمت ہو، نوجوان تو نوجوان ہیں، صرف آخری 2 پارے پڑھ لیں، یوں سمجھ لو کہ اللہ ذوالجلال کے وہ بندے جو خزانے جمع کرنے والے ہیں نیکیوں کے، یہ ان لوگوں کے صف میں جا کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى، اے اللہ میری امت میں سے جو شخص بھی کوئی چیز خریدتے وقت، بیچتے وقت، تقاضا کرتے وقت، فیصلہ دیتے وقت نرمی اختیار کرے، اے اللہ اس پہ رحمت کی برکھا برسا دینا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی دکان پہ آئے، اہلاً و سہلاً، آئیے تشریف لائیے، آپ کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں؟ اچھا فلاں چیز ہے، محترم یہ آج چیز نہیں، آپ ایسا کریں فلاں بھائی کے پاس چلے جائیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تقاضا کرتے وقت آ گیا ہے تو ممکن ہے میں آپ کے پاس کسی کو بھیجوا دوں۔ یاد رکھنا یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے، رحمت کی برکھا برسے گی اور پلٹ پلٹ کے آپ کے پاس ہی کلائنٹس آئیں گے۔ اگر آپ روڈلی موقف اختیار کریں گے اور برے الفاظ سے پکاریں گے، سختی کریں گے، تو جہاں آپ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے وہاں اپنی تجارت کا بھی بیڑا غرق کر بیٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام جو ہوتا ہے وہ ضامن ہوتا ہے، اسے خیال کرنا چاہیے مقتدیوں کا، اور مؤذن مؤتمن ہوتا ہے، اس کے پاس امانت ہے، وقت سے پہلے 1 منٹ بھی اگر یہ اذان دے گا تو اذان نہیں ہوگی۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین، اے اللہ جتنے امام ہیں ان کو راہ راست پہ رکھو، اور اے اللہ جو اذان دینے والے ہیں تو انہیں معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی ہے اس شخص کے لیے جو اس عمل کو اختیار کرتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، جو حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے اور اپنے بالوں کو منڈوا لیتا ہے اس کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا ہے، جو بال کٹوا لیتا ہے اس کے لیے 1 مرتبہ رحمت کی دعا ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ان باتوں کو سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے والوں کی صف میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنہ عدو للانسان۔ کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول نے بد دعائیں دی، یا ان کے بعد آنے والے لوگ ان کی بد دعا کے مستحق بنیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی یہودیوں اور عیسائیوں کو، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ حکم یہ ہے جہاں مسجد ہو وہاں قبر بنانا جائز نہیں ہے، جہاں قبر ہو وہاں مسجد بنانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، ابو جہل کس طرح ظلم کرنے آیا، نتیجتاً اللہ ذوالجلال نے کیسا کرشمہ دکھایا، جو ہی آگے بڑھا الٹے پاؤں گر گیا چیختا ہوا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اتنی آگ تھی میں نے اپنے آپ کو بڑی مشکل بچایا ہے۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی اللہم علیک بأبی جہل وعتبة بن ربیعہ وشیبة بن ربیعہ والولید بن عتبہ وأمیہ بن خلف وعقبہ بن ابی معیط، اور ایک 7ویں شخص کے بارے میں راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے، بد دعا کی۔ یہی سارے کے سارے بدر کے دن صحابہ نے مار مار کے پائے حقارت انہیں کنویں میں پھینک دیا کہ ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ رعل، زکوان، عصیہ، بنو لحیان، 4 قبیلوں نے درخواست کی اللہ کے رسول سے چلو کچھ لوگوں کو بھجواؤ جو ہمیں دعوت دے۔ 70 قراء کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، انہوں نے دھوکہ دہی سے سب کو شہید کر دیا۔ 1 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف بد دعا کرتے رہے، نماز کے اندر قنوت کرتے رہے کہ انہوں نے اہل قرآن کو شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول کی بد دعا کے مستحق ہیں وہ لوگ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولی ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور پوری کائنات کی لعنت ہو۔ اہل مدینہ کو جو تکلیف دیتا ہے، آپ نے فرمایا اللہم من ظلم اہل المدینہ او اخافہم، اے اللہ جو مدینے والوں پہ ظلم کرے یا انہیں خوف زدہ کرے، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، اے اللہ اس پہ تیری بھی لعنت ہو، تیرے فرشتوں کی بھی لعنت ہو، پوری کائنات کی لعنت ہو، اور اس کا کوئی بھی عمل قبول نہ کرنا، نہ فرضی عمل نہ نفلی عمل۔ لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والواصلات والمستوصلات المتفلجات المغیرات خلق اللہ، اے اللہ جو عورتیں تیری تخلیق کو تبدیل کرنے لگے، کس طرح پلکنگ کروائیں، تھریڈنگ کروائیں، نقلی بال اور وگز، اور آج تو نہ جانے لینز اور کیا کچھ، جو اس طرح کے کاموں میں پڑ جائیں اور جان بوجھ کے اپنے دانتوں میں فاصلہ کروائیں، اللہ ان پہ اپنی پھٹکار ڈالنا، ان پہ لعنت بھیجنا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ خوشی ہر گھر میں آتی ہے، کبھی دیکھا کریں کہ آپ کی بیٹی، آپ کی ہمشیرہ اور آپ کی بیوی یہ کام تو نہیں کر رہی،
سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے کہا آپ حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ کی بیوی تو خود ایسا کرتی ہے. کہا میں یہاں بیٹھا ہوں، جاؤ بھیجواؤ کسی کو. دیکھے اگر اس نے ایسا کیا ہوا تو آج کے بعد ایک چھت کے نیچے ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، میری بیوی نہیں رہے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، اور بد دعا اور لعنت کا معنی یہ ہے الطرد من رحمت اللہ، اے اللہ اسے رحمت سے دور فرما، اس کو دھتکار دے، اس پہ پھٹکار تیری ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من غیر تخوم الارض ولعن اللہ من غیر منار الارض. اے اللہ جو اپنے والدین کو برا کہے لعنت بھیجے، تو بھی اس پہ لعنت بھیجنا. اے اللہ جو تیرے علاوہ کسی اور نام کی قربانی کرے اس پہ لعنت اور پھٹکار ڈالنا. اے اللہ جو زمین کے نشانات مٹا دے، جو نقشے چینج کر دے، اللہ ان پہ بھی لعنت بھیجنا کہ یہ دنیا کے مال کی وجہ سے نشانات مٹاتے ہیں کہ زیادہ قبضہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا الى غیر ابیہ او انتمى الى غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اے اللہ جو شخص بیٹا کسی کا ہے، کہتا نہیں میرا فلاں باپ ہے، خاندان کوئی ہے، وقتی اور بناوٹی عزت چاہنے کے لیے کہتا ہے نہیں میں فلاں خاندان کا نہیں، میں فلاں خاندان کا ہوں، اس پر اللہ کی بھی لعنت. یا اللہ تو اس پہ لعنت بھیج، اس پہ لعنت بھیجنا، اور تیرے فرشتے بھی لعنت کرے اور تیری پوری مخلوق بھی اس پہ لعنت بھیجے. یہ کیا بات ہوئی؟ خاندان تو بنائے ہیں تعارف کے لیے، فخر کے لیے تو نہیں ہے. جس خاندان کے آپ ہیں اور ہیں، یہ چینج کر لینا کہ آج تو فلاں تھا، کل کو کھرل بن گیا، اور کل کو مغل بن گیا، اور کل کو سید بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو اللہ ذوالجلال کی، فرشتوں کی اور پوری کائنات کی پھٹکار ہو جو اپنے نسب نامے کو چینج کرتا ہے، اپنے خاندانی سٹیٹس کو چینج کرتا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکراتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے بد دعا کی. بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا ایک شخص، کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہتے دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. قال لا استطعت، پوری زندگی کھاؤ بھی نہ. فما رفعها بعد ذلك الى فی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے بعد پوری زندگی اس کا دایاں ہاتھ شل رہا، وہ منہ تک لے جا ہی نہیں سکا. آج یہ بات سمجھ نہیں آتی. بڑی بڑی مجالس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑا اس کو فن سمجھتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے پکڑ کے کھائیں گے پیئیں گے. حدیث کے الفاظ ہے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ. شیطان ہے جو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے کچھ چیز دیتا ہے، اور بائیں ہاتھ سے کچھ چیز لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اما بلغکم انی لعنت من وسم البہیمۃ فی وجہها او ضرب فی وجہها. جانور بے زبان ہوتے ہیں، کوئی اس کے چہرے پہ ڈم لگائے، لوہا گرم کر کے نشان لگاتے ہیں، اس پر میری لعنت ہو، میں لعنت پیش کرتا ہوں. اور جو جانور کے چہرے پہ مارے میں اس پر بھی لعنت کرتا ہوں. جو جانور کے چہرے پہ مارے اور جانور کے چہرے پہ نشان بنا دے، اس پر تو اللہ کے رسول کی لعنت. معلمین مدرسین کو، جو پڑھانے والے ہیں، ان کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے. جو مار مار کے طلباء کے نشان بناتے ہیں، قیامت کو اس کا حساب ہوگا. ہم نہیں کہتے کہ سرزنش نہیں ہونی چاہیے، تعذیب ہونی چاہیے، ادب سکھانا چاہیے، لیکن 3 اصولوں کو کبھی نہ چھوڑے. پہلا اصول یہ ہے لا يضرب فوق 10 ضربات الا في حد من حدود اللہ. 10 سے زیادہ تو حد ہوتی ہے نا. ایک شخص جو ہے آنکھیں بند کر کے
لاٹھی پکڑ لیتا ہے یا کوئی اور چیز یا مارنے لگ جاتا اور 10 سے زیادہ، اس نے کیا شراب پی ہے؟ اس نے کون سا گناہ کیا ہے کہ اس پہ حد عائد ہوگی؟ اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا حساب ہوگا، اور قیامت کو یہی کچھ ہوگا جو اللہ کے رسول ابو مسعود بدری سے کہا تھا، تم نے مارا ہے نا غلام کو، ابو مسعود کیا حال ہوگا تیرا جب قیامت کو یہ تمہیں مار رہا ہو۔ احترم الوجه اجتنب الوجه فإن الصورة محترمة۔ دوسرا ادب یہ ہے کبھی چہرے پہ نہ مارو، کیونکہ چہرہ یہ محترم ہے۔ اور تیسری بات، اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کام نہ کیا کرو۔ سرزنش اور تعدیب بغیر مار کے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ نے تعدیب کرنی بھی ہے تو اتنی مناسب ہو، غیر مبرح، کسی کی ہڈی نہ ٹوٹے، کسی پہ نشان نہ بنے، مقصود اصلاح ہوتی ہے۔ اس لیے کتنے عقل مند لوگ گزرے ہیں، ان کا غصہ آتا وہ خاموش ہو کے باہر چلے جاتے، جب وہ ریلیکس ہوتے پھر آ کے تعدیب کرتے تاکہ ان کا غصہ شامل نہ ہو، اور اس تعدیب کا بھی اجر ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں مار نہیں پیار نہیں، ان کو بھی یاد رہنا چاہیے اصول غلط ہے، کیونکہ شریعت نے کہا ہے وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10 10 سال کا بھی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو انہیں مارو، مار کے بھی پڑھاؤ، لیکن مار کے اصول و ضوابط ہیں اور قواعد ہیں۔ یہ اندھا دھند فائرنگ کرنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آخری نقطہ کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو قیامت کے دن ان کی دعا، سفارش اور شفاعت کے مستحق ہوں گے۔ سب سے پہلا خوش نصیب، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سب سے خوش نصیب وہ ہوگا جو توحید میں انتہا درجے کا خالص ہوگا، میں قیامت کے دن اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا اور اس کے لیے دعا کروں گا اللہ کے ساتھ۔ دوسرا خوش نصیب، من سأل اللہ لی الوسیلہ حلت لہ الشفاعہ۔ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا اپنے نبی کے وسیلے سے اللہ مجھے عطا کر، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے لیے وسیلہ تم اللہ سے مانگو۔ اور کیا ہے؟ اذان جب مؤذن کہے، جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہی تم کہا کرو، الا الحی علتین، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اس وقت تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ اذان کے بعد درود پڑھو، پھر دعا کون سی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ۔ یہ ہے دعا جو اللہ کی رسول نے سکھائی، میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو اور فضیلت طلب کرو۔ اور کیا ہے؟ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ۔ قیامت کے دن مقام محمود اللہ ذوالجلال پیغمبر کو عطا کریں گے۔ فرمایا جو میرے لیے وسیلہ اللہ سے مانگتا ہے قیامت کو میں اس کی سفارش کروں گا۔ یہ سوچیے اللہ کے رسول جب دعا کرتے تھے تو کس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے؟ وہ بھی تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے تھے۔ اس لیے وسیلہ اللہ کی ذات کا دیجئے، اللہ کی صفات کا دیجئے، یا نیک انسان سے دعا کروائیے، یا کوئی نیک عمل کیا ہے تو اللہ کے سامنے پیش کیجئے، اللہ تیرے لیے کیا تھا تو میرے لیے اپنی مہربانی کو نازل فرما۔ تیسرا خوش نصیب وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کو میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے۔ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مطالبہ ہے تو بتائیے۔ کہ اللہ کے رسول مطالبہ تو نہیں، بس ایک خواہش ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہاں نہیں، قیامت کو آپ میری سفارش کیجئے۔ کہا چاہتے ہو میری سفارش اور شفاعت؟ کہا اسی لیے تو گزارش کر رہا ہوں۔ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نوافل پڑھا کرو، قیامت کو میں تمہاری سفارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاروں عمل اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔